बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज आपको एक और तारीख़ी मकाम, एक और तारीख़ी मकबरे का जो है वो विज़िट करवाते हैं। नादरा बेगम का ये मकबरा है और लाहौर धर्मपुरा के इलाके में हज़रत मियाँ मीर सरकार के बिल्कुल मज़ार के करीब ये मकबरा है। इसके बारे में आपको बताते हैं और साथ साथ इसकी बनावट, इसके ये क्या मकबरा था और किस शहज़ादा की बेटी थी और किस बादशाह शहनशाह की पोती थी और किस शहनशाह की बहू थी। आगे चलते हैं, साथ साथ आपको मकबरा का विज़िट करवाते हैं और बताता चलूँ कि ये मकबरा जो है एक पानी के तालाब के अंदर था, जो कि आज मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और इसके अतराफ़ जो है वो एक स्टेडियम ने ले ली है। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता रहा था कि मकबरा के साथ जो है इसको एक तालाब के अंदर बनाया गया था और यहाँ से आपको ये एक राहदारी, एक पानी की गुज़रगाह नज़र आ रही होगी। ये पानी जो है वो मकबरा तक पहुँचाया जाता था ताकि मकबरा के साथ साथ जो हवा है वो ठंडी होकर गुजरे। 2 मंजिला ये इमारत है, एक तारीख़ी इमारत है और नादरा बेगम थी वो जनाब शहनशाह जहांगीर की पोती थी और शहज़ादा परवेज़ की बेटी थी। 2 शहनशाह ऐसे जो गुज़रे जिनका आप कह सकते हैं कि ताकतवर तरीन शहनशाह थे, ये उनके थे और उनके साथ इनकी निस्बत थी। जहांगीर की पोती होने के नाते नाते शहनशाह शाहजहाँ के बेटे शहज़ादा अहददार शिकवा जो जिनका नाम था, उनकी ये अहलिया थी। तो जब शहनशाह जो है शाहजहाँ, उनकी ज़िंदगी में ही उनके बेटों के दरमियान जो है वो तख्त की जंग जो शुरू हो चुकी थी। नाज़रीन, नादरा बेगम जो 1603 में पैदा हुई और बादशाह जो शहनशाह जहांगीर थे उनके घर इनकी विलादत हुई और उसके बाद फिर जब शाहजहां के बेटों के दरमियान आपस में तख्त के लिए जंग का जो एक सिलसिला था वो चला, तख्त नशीनी के लिए, तख्त के लिए और हुकूमत के लिए, तो फिर शहज़ादा दारा शिकवा जो थे वो बलूचिस्तान जो है वो चले गए और वहाँ पर उन्होंने जो है वो अपना आखिरी वक्त गुजारा। लेकिन नादरा बेगम जो कि उस वक्त पेचिश की बीमारी में मुब्तला हुई और वहीं पर इंतकाल कर गई, लेकिन हज़रत मियाँ मीर सरकार के साथ निस्बत होने की वजह से इनकी मैयत को बलूचिस्तान से यहाँ पर रवाना किया गया और बिल्कुल उनके दरबार के साथ इनको जो है वो दफना दिया गया और आज ये जो है यहाँ पर मदफून है, यहाँ पर अपनी आखिरत के सफ़र पर जो है वो जारी हैं। यहाँ पर बताता चलूँ कि बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इसको जो है वो बनाया गया है और मुकम्मल तौर पर उस वक्त की जो नक्काशी थी जो आज भी मौजूद है। 2 मंजिला ये इमारत है और दोनों मंजिलों पर ये बाकायदा तौर पर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर बात की जाए इसके इस वक्त की हालात की तो कोई इतने ख़ास नहीं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर इस मकबरे के साथ जो मुंसलिक ग्राउंड है या जो तालाब था उसको आज एक पार्क की शक्ल दे दी गई है। दोनों जानब से, एक जानब से अगर दरबार में खड़े होकर देखा जाए तो अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि एक जानब से राहदारी जो है पानी के लिए, पानी की गुज़रगाह, यहाँ से पानी आता था जो कि दरबार के चारों अतराफ़ से होते हुए दूसरी जानिब जो फाउंटेन लगाए गए थे उस वक्त शहनशाह के जो ज़माने में जो मुगलिया दौर के अंदर एक फाउंटेन लगाए जाते थे वो दोनों अतराफ़ मौजूद हैं, लेकिन चारों अतराफ़ थे। लेकिन तारीख़ के मुताबिक कि ये फाउंटेन जो थे ये मुकम्मल तौर पर चारों अतराफ़ थे और फंक्शनल थे, बल्कि ऑपरेशनल थे और बाकायदा तौर पर यहाँ से एक बड़ी ही एक खूबसूरत नज़ारा था। लेकिन महकमा की सितम ज़रीफ़ी कह लें या इक़्तिदार की हवस कह लें, कुछ भी कह लें, आज ये मकबरा जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी असली हालत में खड़ा तो है, लेकिन यहाँ के इंतज़ामात अगर बात की जाए तो वो खुदा जाने किसके हाथ में है। आसार कदीमा का दावा तो ये है कि ये उनके हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर कोई इस तरह के एहलकार नज़र नहीं आते। बाकायदा तौर पर जो इस मकबरा से मुल्हिका ग्राउंड है उसको एक पार्क की शक्ल दी गई थी
وہ بھی ایک بے بسی کی تصویر بنا اور انتظامیہ کو جو ہے وہ منہ چڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح سے اس کا جو ایک چبوترے اونچے چبوترے کے اوپر اس مقبرے کو بنایا گیا تھا اور اس کے چاروں اطراف ایک بڑی ہی شاندار اور خوبصورت تالاب تھا. اور شہزادہ دارا شکوہ نے جب ان کو یہاں پر منتقل کیا, ان کی میت کو جو ہے وہ روانہ کیا گیا لاہور, تو بڑے ہی پروقار طریقے سے جو ہے ان کی تدفین کی گئی, کیونکہ ان کے بیٹے جو کہ دارا شکوہ کے بڑے بیٹے تھے شاہد شہزاد, جو کہ 1640 کی دہائی میں لاہور کے گورنر رہ چکے تھے, اور اپنی بیوی کی موت کے وقت جب دارا بھاگ رہا تھا تو مغل تخت اور الفاظی امور پر اپنی زندگی کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑ رہا تھا. تو مشکل سفر کے دوران جو ہے وہ 1659 میں ان کی انتقال ہوا, اور کیونکہ ان کی فوجیں جو ہیں وہ بہت کم رہ چکی تھی, اور جب انہیں لاہور بھیجا گیا تو حضرت میاں میر کی نسبت سے یہاں پر ان کو جو ہے ان کی نسبت تھی, عقیدت تھی, اور بہت بڑی مرید تھیں نادرہ بیگم جو کہ حضرت میاں میر کی. تو انہوں نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا کہ یہاں پر ان کی ہی تدفین کی جائے. لیکن یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہماری ایک کم عقلی کہہ لیں یا شعور کی کمی کہہ لیں کہ باقاعدہ طور پر اس مقبرہ کو اگر ہم لاہور کی دوسری تاریخی عمارتیں دیکھیں تو کچھ کے جو انتظامات ہیں وہ انتہائی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیہودہ طریقے سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے اپنے ہی لوگ جو کہ باقاعدہ طور پر یہاں پر اگر میرے کیمرہ مین دکھا سکیں تو ان کی دیواروں کے اوپر جو ہے وہ اپنی ہی جانب سے کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے, اور ایسے ایسے فکرے اور ایسی ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں کہ ایک قبر کا تقدس بھی پامال, اور ساتھ ساتھ ایک تاریخی عمارت کی اگر حیثیت دیکھیں تو اس کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا ہے. باقاعدہ طور پر یہاں پر اگر ہم بات کریں ڈرگز جو ایڈکشن ہے جو یہاں پر وہ کی جاتی ہے, باقاعدہ نشئی حضرات کا یہ ایک مسکن اب رہ چکا ہے. اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ ابھی بھی یہاں پر ایک بستر جو ہے وہ لگا ہوا ہے, اور نہ کوئی یا اس قبر کا مجاور ہے, نہ ہی کوئی یہاں پر کسی محکمے سے کسی کا تعلق ہے, لیکن اپنے لیے ایک ڈیرا سمجھ کر یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک جنت کا ان کے لیے یہ ایک منظر ہے, کیونکہ نہ تو یہاں پر کوئی پوچھنے والا ہے نہ روکنے والا ہے, جس کا جب دل چاہتا ہے وہ آتا ہے اور اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے, اپنے مرضی کے مطابق اس میں رہائش اختیار کی جاتی ہے, اور نہ صرف رہائش اختیار کی جاتی ہے, پھر دنیا سے کٹنے کے لیے یہاں پر مختلف اقسام کی منشیات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں, آگے آپ کو دکھاتے ہیں دربار کا جو بلڈنگ ہے مکمل طور پر وہی مغلیہ طرز کی, جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ عام عمارتیں مغلیہ طرز کی یہ جو لاہور کے اندر پائی جاتی ہیں یا دوسرے شہر کے اندر, تو تقریباً ایک سا ان کا مٹیریل, ایک سی طرز تعمیر, اور اسی طرح سے چاروں جانب راہداریاں, پھر اس کے درمیان جو مقبرہ, اور مقبرے میں بالکل اسی طرح ایک مسلم آرچ اور گزرگاہیں جو سیم بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے بالکل سیم بنائی گئی ہیں, اور آرچ اور وہی خوبصورتی کی نقاشی جو کہ اس زمانے میں تھی تو اس کو اب سے پھر محفوظ کر دیا گیا, اور اسی طرح یہ موجود ہیں. اور آج بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں, لیکن اس مقبرہ کی بے بسی پر جو ہے وہ آنسو ان کے دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے ایک شاندار ماضی تھا مسلمانوں کا, مسلم جو شہنشاہ تھے ان کا, تو کس طرح سے انہوں نے اپنا ماضی گزارا. لیکن حالات کہہ لیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواب غفلت میں سوئے ایسے حکمران یا ایسے افسران جن کے زیر انتظام یہ سب کچھ آتا ہے, یہ دربار, یہ مقبرے اور یہ تاریخی عمارتیں خصوصی طور پہ, تو یا ان کی بے بسی کہہ لیں کہ وہ اس وقت بغیر کسی توجہ کے اس وقت یہ مقبرہ اور اس سے ملحقہ جو پارک ہے, یا آپ کہہ لیں کہ یہ فاؤنٹین, اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ کوئی یہاں سے فاؤنٹین ہی اکھاڑ کے لے کے جو ہے وہ چلا گیا ہے, اور یہ قیمتی فاؤنٹین تھے, ایک تاریخی فاؤنٹین تھے, اور سالوں سال سے یہاں پر لگے تھے, لیکن اب صرف نشان ان کے باقی ہیں, باقی تو خیر اپنی حالت پر جو ہے وہ یہ بھی رو رہے ہیں.
تو یہی ایک ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ خدا را یہ تاریخ ہے، اور تاریخ جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے بے شمار سبق جو ہے وہ لے کر آتی ہے، اور آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے یہی تاریخ ایک انتہائی شاندار تاریخ ہے۔ اور کیونکہ اسی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری اور کس طرح سے ایک شاندار ماضی تھا۔ اور یہاں پر ایک بات کہ انتہائی خوبصورت طریقے سے یہ ماربل کے جو یہاں پر پھول وغیرہ جو بنائے گئے ہیں وہ دیکھیں کہ کتنے ہی شاندار طریقے سے، اور بالکل ہاتھ کے ساتھ، نہ کہ یہ کسی مشینری کام نہیں بلکہ ہاتھ کے ساتھ، جدید ٹیکنالوجی اس وقت نہیں تھی جو آج ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی کا دور ہے، لیکن اس وقت جو ہے یہ مکمل طور پر ہاتھ کے ساتھ بنائے گئے تھے، اور بڑے ہی اسے شاندار طریقے سے، کیونکہ ایک شہزادہ کی والدہ، ایک شہزادی کی بیوی اور ایک شہنشاہ کی بہو اور دوسرے شہنشاہ کی پوتی، تو اس طرح سے ایک مکمل بادشاہت اور خلافت، ایک شاہی گھرانے سے تعلق تھا ان کا، نہ کہ کسی اور گھرانے سے، بلکہ شاہی گھرانے میں پیدائش ہوئی، شاہی گھرانے کے اندر ہی جو ہے وہ شادی ہوئی اور شاہی گھرانے کی ہی نسل کو آگے بڑھایا۔ تو ایک شاندار ان کا ماضی بھی تھا، لیکن آج جو ہیں وہ اپنی آخرت کے سفر پر روانہ ہیں، اور یہاں پر ان کے لیے یہ تکلیف دہ بات ہے کہ کس طرح سے آج ان کی ہی مقبرے سے ملحقہ جو تمام پارکس ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس تالاب کی، اس کو حالانکہ اس کو محفوظ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن آج یہ بے بسی کے ساتھ اپنی اجڑی ہوئی حالت جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے خون کے آنسر ہو رہا ہے۔ اور یہی پیغام ان حکمرانوں کے لیے، ان محکموں کے لیے، خصوصی طور پہ آثار قدیمہ کے لیے، کہ جہاں پہ اگر آپ کا اچھا کام ہے وہاں پہ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں آپ کے، لیکن ہماری یہ تنقید بھی ہے کہ اس تحریک کو محفوظ کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں اسے دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔